الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتکم ان اللہ عزیز حکیم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیا نمبر 219 اور 20۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ وہ کیا خرچ کریں۔ قل، اے میرے نبی آپ فرما دیجئے، عفو جو آپ کے لیے آسان ہے، جو آپ کے ضرورت سے بچا ہوا ہے وہ تم خرچ کرو۔ کذالک یبین اللہ، اور اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو، نشانیوں کو، احکامات کو بیان کرتے ہیں تاکہ تم لوگ اس میں فکر کرو۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، اور سوال کرتے ہیں وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں، تو کہہ دیجئے اصلاح لہم خیر، ان کے کام کو سنوارنا بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ان کو آپ اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے فسادی کو بھی اور اصلاح کرنے والے کو بھی۔ اور اللہ چاہتا تو تمہارے اوپر مشقت ڈال دیتا، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز ہے، زبردست ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ تو ان آیات مبارکہ کے اندر دو سوال ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ کے نبی سے پوچھے۔ ایک کہ اے یا رسول اللہ ہم خرچ کیا کریں، کتنا خرچ کریں؟ اور یہاں پر جو سوال کیا جا رہا ہے وہ صدقہ خیرات کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں، کیونکہ زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو ادا کرنا ہی ہے۔ لیکن بس اوقات ایسی صورت بھی پیش آ جاتی ہے کہ صدقہ خیرات کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ مثلا کوئی ضرورت مند ہے تو اب یہ تو نہیں کہ بندہ اس کو کہے کہ چلو بھائی انتظار کرو، جب میری زکوٰۃ کا ٹائم آئے گا تو تمہیں پیسے دوں گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے ذریعے سے مال میں برکت پڑتی ہے، اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی بہت ساری نعمتوں کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، ضرورت مند کو دیکھا، اس کی ضرورت کو پورا کیا تو آسمان والا رب جو پورے جہان کو رزق دے رہا ہے، جو کھلا رہا ہے بغیر یعنی کسی کو اللہ کی ذات نے فرق کیے کہ مسلم ہے، کافر ہے، اچھا ہے، برا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، دیندار ہے، بے دین ہے، کوئی بھی ہے، تو بغیر کسی فرق کے اللہ سب کو دیے جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جو بندہ ایسا یعنی لوگوں کی ضرورت میں پیسہ لگاتا ہے تو اللہ کی ذات اس کے اوپر رحم فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو ضرورت سے زائد ہے اس کو خرچ کر دو، اور اس کے ذریعے سے ہوگا کیا کہ قل العفو، کہ اس کے ذریعے سے جو تم خرچ کرو گے اس میں دنیا میں برکت پڑے گی اور آخرت کا بھی تمہارے لیے فائدہ ہے۔ لیکن خرچ کرنا یہاں پہ اس خرچ کرنے کا حکم ہے جو ضرورت سے زائد ہے، یعنی جو ضرورت کی حد تک محدود ہے، ایک بندہ اس کے پاس پیسہ اتنا ہے کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے، تو اس کے لیے حکم نہیں ہے کہ وہ اس کو خرچ کر دے۔ اگر وہ اپنی ضرورت جتنے مال کو بھی خرچ کر دے گا تو اس کے بعد اس کے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی، ہو سکتا ہے اس کو ہاتھ پھیلانا پڑ جائے، اس لیے یہ توکل کے خلاف ہے۔ توکل کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر، یعنی جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے، جو استطاعت ہے، اس کو استعمال کرو اور پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ تو جتنا آپ ضرورت کے بقدر ہے تو اپنی ضرورت پوری کرو، اگر اس کو بھی خرچ کر دو گے تو پھر دنیا میں مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ تو اللہ کی ذات نے جو حکم دیا ہے اس کو فالو کرو، اس کی تابع داری کرو، اس کو دیکھ کے چلو، یعنی اگر اپنی ضرورت سے زائد خرچ کرو گے اجر ملے گا۔ اور آخرت میں بھی کیا ہونے والا ہے کہ خرچ کرنا ہے لیکن اس طرح سے خرچ کرنا ہے کہ کسی کا حق ضائع نہ ہو۔ اگر کسی کا حق مار کر، کسی کا حق ضائع کر کے خرچ کیا جائے گا تو اس کے ذریعے سے آخرت میں پکڑ ہوگی۔ اور یہ احکامات اس لیے اللہ کی ذات نے دیے ہیں تاکہ احکامات کو سامنے رکھ کے زندگی گزاری جائے اور دنیا اور آخرت کو سنوارا جائے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور دوسرا سوال یہ تھا صحابہ کرام کا رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کہ یا رسول اللہ یہ جو یتیم بچے ہیں یا یتیم ہیں جو ہمارے پاس ہوتے ہیں، ان کا مال ہوتا ہے، تو اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
کیونکہ زمانہ جاہلیت میں بہت ساری خرافات تھیں، بہت گناہ تھے، جو لوگ مبتلا تھے اس میں، ایسے ہی وہاں پہ لوگ یتیموں کا مال بھی کھا جایا کرتے تھے۔ اسلام آیا، دین کی روشنی آئی، ایمان کا نور ملا، ہدایت صراط مستقیم پہ چلنا مسلمانوں کو نصیب ہوا، تو مسلمانوں نے سوال کیا یا رسول، تو پھر وہ لوگ مشقت کا اور دقت کا ان کو سامنا ہوا۔ وہ ایسے کہ جن لوگوں کی پرورش میں کوئی یتیم ہوتا تو یہ لوگ اس کے مال کو الگ کر کے رکھتے، اس کے لیے کھانا الگ بنواتے، پھر وہ اس میں سے کچھ کھانا کھا لیتا، اور بس اوقات ایسا ہوتا کھانا بچ جاتا اور پھر اس کو کوئی بھی نہ کھاتا کہ یہ تو یتیم کا مال ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتیم کے مال کو کھا لیتا ہے وہ ایسے ہے جیسا کہ اس نے اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے اتار دی ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جب اس نے یتیم کا مال کھایا تو اب یہ پکا جہنمی بن گیا، اس کو جہنم میں جانا پڑے گا، جہنم کے آگ کے انگارے کھا رہا ہے۔ تو صحابہ بہت ڈر گئے، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا یا رسول اللہ، ہم میں تو بڑی مشقت پیش آ رہی ہے کہ ہم اس کے لیے کھانا بناتے ہیں، کچھ کھاتا ہے، تھوڑا رہ جاتا ہے، وہ نہیں کھاتا تو اس سے ضائع ہو جاتا ہے، تو اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کے اوپر اللہ کی ذات نے جو یعنی یتیم کا مال کھانے سے منع کیا گیا تھا، اب اللہ کی ذات نے یہاں پر فرمایا کہ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، کہ تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا سکتے ہو۔ اب یتیم کے مال کو کھانے سے جو منع کیا گیا ہے اس میں ایک مصلحت کا خیال کرنا ہے، اور وہ مصلحت یہ ہے کہ جو یتیم کی ضرورت ہے وہاں پر خرچ کر دو، جہاں پہ یتیم کی ضرورت نہیں ہے اس کو وہاں پہ خرچ نہیں کرو، لیکن اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے رکھ سکتے ہیں۔ اب اتنی زیادہ اگر یعنی بس صرف احتیاط کرنی ہے کہ اس کا مال جو ہے کہیں ضائع نہ ہو جائے اور اس کا خیال کیا جائے، تو اس لیے یتیم کے مال کے حوالے سے صحابہ نے سوال کیا تو اللہ کی ذات نے فرمایا کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے رکھ سکتے ہو، اس کو اپنے کھانے میں سے اس کو کھانا کھلا سکتے ہو، لیکن ضرورت کے بقدر پھر اس کے مال کو اس میں خرچ کر دو۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ کی ذات تو جانتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، دل کے بھید بھی جانتا ہے کہ کون بندہ ایسا ہے کہ جو یتیم کے مال کو کھا رہا ہے، اور کون ایسا ہے جو یتیم کے مال کو بچا رہا ہے اور اس کی ضرورت کے اوپر خرچ کر رہا ہے، اور اللہ کی ذات اس کو جانتا ہے۔ قل اصلاح لکم خیر، کہ اس کے مال کا دھیان کرنا، اس کے ضرورت میں خرچ کرنا بہت ہی بہتر ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا فاخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہیں، ان کے اوپر خرچ کرو، ان کے مال میں سے احتیاط کرو۔ اور فرمایا واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ کسی کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تو اس میں یتیم کے مال کے حوالے سے احکامات ہیں، تو یتیم کے مال کا خاص احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اس میں ہی ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جو عام طور پہ ایک بندہ مر گیا، اب مرنے کے بعد بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ تیسرے دن اس کے مال میں سے صدقہ خیرات کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو چونکہ اس کے جو بچے ہیں وہ تو یتیم ہو چکے ہیں، اب ان کو خیال کرنا پڑے گا کہ جب تک اس کی وراثت کو ورثاء میں تقسیم نہیں کر دیا جاتا اس سے پہلے صدقہ خیرات اس کے مال میں سے نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی جب بندہ دنیا سے چلا گیا ہے تو اگر اس نے کوئی وصیت نہیں کی تھی کہ میرے پیسے میں سے صدقہ کر دینا، تو صدقہ نہیں کر سکتے، اس کا قرض ادا کر سکتے ہیں، وصیت کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے مال کو تقسیم کرنے سے پہلے بغیر ان یتیموں کی اجازت کے اس کو خرچ نہیں کر سکتے، اس میں سے صدقہ خیرات نہیں کر سکتے۔ اگر اس کے ایسے یتیم بچے ہیں جو ہیں چھوٹے، تو ان سے اجازت لینا تو ہے ہی ناممکن، تو ان کے مال کو اگر ان لوگوں نے اس میں سے صدقہ خیرات کیا تو جو صدقہ خیرات اس میں سے کھانے والے ہیں وہ بھی انہی میں سے ہوں گے جو جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں اتار رہے ہیں۔ تو اس لیے یتیم کے مال کا خاص خیال کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو اگلی آیت مبارکہ ہے وہ ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور فرمایا کہ نہ نکاح کرو تم مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، والا امتن مومنتن، اور ایک باندی جو ایمان والی ہے وہ بہتر ہے مشرکہ عورت سے، ولو عجبتکم، اگرچہ وہ مشرکہ عورت تمہیں بہت اچھی لگ رہی ہو، ولا تنکحوا المشرکین،
اور عورتوں کو بھی منع کیا گیا نہ تم نکاح کرو مشرکین سے، مردوں سے، یہاں تک کہ وہ ایمان لیں۔ والا عبد مومن، اگر ایک غلام ہے لیکن اس کے اندر ایمان ہے تو وہ بہتر ہے اس مشرک سے کہ جو تمہیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے۔ اولئک یدعون الی النار، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو تم کو جہنم کی آگ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور اللہ تمہیں اللہ جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے تمہیں بلا رہا ہے۔ وَيُبَيِّنُ، اور اللہ کی ذات نے لوگوں کے لیے اپنے احکامات کو واضح بیان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ یتذکرون، ان کو اچھے سے یاد کریں، ان میں غور و فکر کریں، اس کے اوپر عمل کریں۔ تو یہاں پر مشرک جو کافر لوگ ہیں، وہ مرد ہو یا عورت، احکام یعنی ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس کے بارے میں حکم ہے۔ تو اللہ کی ذات نے مشرکہ عورت سے شادی کرنے سے منع کیا ہے، اور مشرک اور ایمان والی عورت کو مشرک مرد سے نکاح کرنے سے منع کیا ہے۔ اور نکاح کرنا جو ہے بنیادی طور پر اس کے ذریعے سے نسل انسانی کو چلانا ہوتا ہے، دو خاندان آپس میں ملتے ہیں اور ایک نسل انسانی جو ہے اس کے ذریعے سے وجود میں آتی ہے، ایک اور خاندان آگے بڑھتا ہے۔ تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے اس کی 4 وجوہات ہیں، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کے خوبصورتی کی وجہ سے، یا اس کے دین کی وجہ سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دین کو ترجیح دو اور دین کی بنیاد پہ تم نکاح کرو، باقی چیزوں کو نہیں دیکھو۔ اور یہاں پر اور یہ سب کچھ اس لیے کہا گیا کیونکہ جب ایک مرد اور عورت جب ان کا آپس میں نکاح ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے میاں بیوی بنے، اور پھر ایک خاندان نے چلنا ہے، انہوں نے اپنے آپس میں زندگی گزارنی ہے اور ایک لمبا ٹائم چلے گا۔ تو اس میں بہت ساری مشکلات ایک دوسرے کی وجہ سے پیش آئیں گی۔ تو جب دیندار ہوں گے تو وہ دین کے احکامات کو جانتے ہوں گے، ان کا اخلاق وہ اخلاقی حوالے سے اچھے ہوں گے، ان کے اخلاق اچھے ہوں گے، تو ایک دوسرے کو برداشت کریں گے۔ کیونکہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے وہ سراسر برداشت کی بنیاد پہ چلتا ہے، یعنی جس کے جتنے اعلیٰ اخلاق ہوئے اس کے اندر اتنا صبر ہوگا، جتنا صبر ہوگا اتنا اپنے گھر کو لے کے چلنا آسان ہے۔ اور اگر گھر میں لڑائی جھگڑا 24 گھنٹے رہے گا تو اس کی وجہ سے اولاد کے اوپر بھی برے اثرات پڑتے ہیں، خاندان آپس میں ٹوٹتے ہیں، بہت سارے نقصانات ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی اس کا خیال کریں۔ اور ان آیات مبارکہ کے اندر ایمان والوں کو کہا گیا ہے کہ مشرکہ عورتوں سے شادی نہیں کرو، اور ایسے ہی ایمان والی عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی مشرک مرد سے شادی نہ کریں یہاں تک کہ یہ ایمان لے آئیں، ورنہ ان سے شادی نہ کی جائے۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ اللہ کی ذات نے سورۃ المائدہ کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں ان سے ایمان والے جو مرد ہیں ان کو شادی کرنے کی اجازت ہے، عورتیں جو مسلمان ہیں ان کو اہل کتاب جو مرد ہیں ان سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس میں بھی بہت بڑی حکمت ہے، کیونکہ اگر ایک عورت جو اہل کتاب میں سے ہے، جیسے یہودی ہے یا نصرانی ہے، یہی لوگ اہل کتاب کہلاتے ہیں، اگرچہ ان کے عقائد بہت خراب ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہودی جو ہیں وہ بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور بھی بہت سارے خرافات ان کے اندر پائی جاتی ہیں، ان کے عقائد بھی بہت سارے خراب ہیں، لیکن اس سب کے باوجود ان سے نکاح کرنے کی جو اجازت دی گئی ہے اس میں ایک تو یہ حکمت ہے کہ اگر ایک ایمان والا عورت کو اپنے گھر میں لے آتا ہے اہل کتاب کو، تو اس کے گھر کا جو ماحول ہوگا وہ اسلامی ماحول ہوگا، لازمی بات ہے مسلمان ہوں گے، وہاں پہ کوئی نہ کوئی تو نماز پڑھتا ہی ہوگا، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوگی، اور بہت سارے اور دینی کام جو ہے وہ گھر میں ہوتے رہتے ہیں، تو اس کی برکت سے وہ جو عورت آئی ہے وہ ایمان کی طرف آ جائے۔ اور مرد چونکہ حاکم ہوتا ہے اور وہ اپنی بیوی کو یعنی ترغیب دے کر اس کو دین کی طرف راغب بھی کر سکتا ہے، اس میں یہ حکمت ہے۔ اور جو باقی رہی کہ ایک مسلمان عورت ہے، اگر وہ کسی یہودی نصرانی سے شادی کرتی ہے تو وہ اس کا حاکم بن جائے گا، اور جب وہاں پر جائے گی یہ ایک گندے ماحول میں، کفر کے ماحول میں، تو اس عورت کا زیادہ چانس ہے کہ یہ ایمان ہی کھو بیٹھے۔ اس لیے ایمان بہت بڑی قیمتی چیز ہے، اس کا لحاظ کرنا پڑے گا، ایمان کو سامنے رکھنا پڑے گا، باقی جو دنیاوی چیزیں ہیں ان کو خیال نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ حسن و جمال ہے، چاہے وہ پیسہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کا خیال ایمان والے کو یہی حکم ہے کہ وہ ایمان کو مد نظر رکھے، اپنے ایمان کو بچائے، یہ سب سے بڑا قیمتی خزانہ ہے۔
کیونکہ اگر ایمان نہیں ہے تو قیامت کے دن ایک بندہ گیا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا. اور اگر ایک بندے کے پاس اتنے گناہ ہیں، جیسے حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میرا بندہ قیامت کے دن آئے اور اتنے گناہ لے کر آئے کہ اس نے زمین بھر دی ہو، حالانکہ اتنے گناہ کوئی ایک بندہ کر نہیں سکتا، لیکن اگر ایک بندے نے اتنے گناہ کیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میرے بندے تو اتنے گناہ لائے جو کہ زمین بھر کے لے آئے اور تو نے شرک نہ کیا ہو، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، تو میں زمین بھر کے برابر تمہارے لیے مغفرت کو لے آؤں گا. یعنی جتنے تمہارے گناہ ہوں گے، شرک نہیں ہے، ایمان باقی ہے اس بندے کا، تو سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں گے. تو اس لیے ایمان کو جو ہے وہ یعنی زیادہ اس کو ترجیح دینی چاہیے. اس بنیاد پہ فرمایا گیا ہے کہ مسلمان عورت ایک کافر سے شادی نہیں کر سکتی. پھر اس کے بعد آگے نسل بڑھے گی تو اگر ایمان والی عورت ہے وہ اپنی طرف بچوں کو کھینچے گی کہ یہ مسلمان ہونے چاہیے، وہ یہودی کہے گا کہ یہودی ہونے چاہیے. اور ایک مرد چونکہ حاکم ہوتا ہے تو وہ حکم چلائے گا تو یہ توڑ پھوڑ کا سبب بنے گا، اور ایک تو ایمان بھی جائے گا اور پھر اس کے بعد فتنہ فساد کی وجہ سے دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور زندگی ساری خراب. تو اس بنیاد پہ ایک ایمان والا جو مرد ہے وہ اگر کسی مشرکہ یعنی یہود و نصارہ میں سے ان سے شادی کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن زیادہ بہتر جو چونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ عورتوں کو دیکھو، جو نیک عورت ہے جو دیندار ہے اس کو ترجیح دو. اب اس میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، یعنی اگر ایک طرف ایسی عورت ہے جو بہت خوبصورت ہے لیکن اس کا کریکٹر ہی خراب ہے، اس کا کردار بالکل خراب ہے، فاسق اور فاجر ہے، بے پردہ عورت ہے، اور دوسری طرف ایک ایسی عورت ہے جو خوبصورت تو نہیں ہے لیکن وہ باپردہ ہے، حیا والی ہے، تو جب ایمان والوں میں اللہ کی ذات نے ایمان والے بندے کو کہا کہ اس عورت کو ترجیح دو جس کا دین اچھا ہے، اس کا خیال کرو، تو پھر وہ تو مشرکہ ہیں. تو کسی ایمان والے کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ ایک عورت کو دیکھے کہ وہ خوبصورت ہے تو چلو اس کی بنیاد پہ چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہے، وہ مشرکین میں سے اس سے شادی کر لے. اور ہندو عورت ہے تو اس سے تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، البتہ یہود و نصارہ میں سے ہو تو اس کے ساتھ نکاح واقع ہو جاتا ہے، لیکن پسندیدہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات نے فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، ہاں ان کو مسلمان کرو پھر ان سے شادی کرو. ایسے ہی اگر کوئی مرد ہے، ایک عورت اگر کسی مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے اور مرد غیر مسلم ہے تو اس کو مسلمان کرے پھر اس کے بعد شادی کر لے. اگر وہ مرد، اللہ کی ذات نے یہاں پہ یہ فرمایا ہے کہ ایک طرف مشرکہ عورت ہے اور دوسری طرف ایک ایسی عورت ہے جو باندھی ہے، تو فرمایا گیا کہ اس کو ترجیح دو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے بجائے مشرکہ عورت سے. اور ایسے ہی فرمایا کہ اگر ایک طرف ایسا مرد ہے جو بڑا خوبصورت ہے لیکن وہ مشرک ہے، اگرچہ وہ اہل کتاب میں سے ہے، اور دوسری طرف ایسا مرد ہے کہ جو یعنی ایک غلام ہے، تو فرمایا گیا کہ یا تو وہ مسلمان ہو جائے، اگر وہ مسلمان نہیں ہوا تو یہ جو غلام ہے یہ بہتر ہے اس خوبصورت اور مالدار آدمی سے جو مشرک ہے. تو ایمان کو ترجیح دینی چاہیے. تو اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ کی ذات نے اس بات کی ایمان والوں کو ترغیب دی ہے کہ ایمان والے اس طرف جائیں. اور باقی ساتھ رہی بات کہ یہ جو لوگ ہیں جو مشرکین ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو تم لوگوں کو جہنم کی دعوت دیتے ہیں. وہ جہنم کی طرف خود بھی جا رہے ہیں تو دوسروں کو بھی پکڑ کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ تو لوگوں کو جہنم کی آگ سے نکالنے کے لیے، جیسے حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اور میری مثال ایسے ہے کہ جس طرح سے ایک جگہ پہ آگ جل رہی ہو اور اس کے اوپر پتنگے جو ہے دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں روشنی کی طرف اور اس میں گرتے ہیں، تو لوگ ایسے ہی جہنم کی آگ میں چھلانگیں لگا رہے ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہارے پیٹھ سے کمر سے پکڑ پکڑ کے تمہیں واپس کھینچ رہا ہوں اور تم کو بچا رہا ہوں. تو یہ لوگ خود جہنم میں جا رہے ہیں تو تمہیں بھی اس کی طرف جانے کی دعوت دیتے ہیں. اور فرمایا اور جو اللہ کی دعوت ہے وہ جنت کی طرف ہے، اللہ کی دعوت اللہ کی مغفرت کی طرف ہے، یعنی اللہ سے بخشش طلب کرنا ہے، اور جنت جو اللہ کا مہمان خانہ ہے اس کی طرف جانا ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عیش و آرام ملے گا. اور دنیا کے اندر اگر کسی کے حسن و مال اور اس کے حسب نسب کو دیکھ کر اور اس کا کردار اگرچہ خراب ہے، اگرچہ وہ ایمان سے خالی عورت ہے، اس سے جا کر شادی کر لی لیکن اپنی آخرت برباد کر لی،
تو یہ بندہ بہت بڑے نقصان میں چلا گیا۔ اور اگر کسی نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کیا اور ایک ایمان والی دیندار عورت کو ترجیح دی تو اس کے ذریعے سے اس کی نسل چلے گی، وہ بھی دیندار ہوگی۔ اور جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو فرمایا اس کے سارے نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، اعمال ختم، لیکن اس نے کوئی صدقہ جاریہ کیا، اس کا کیا ہے ثواب چلتا رہتا ہے۔ اگر اس نے نیک اولاد چھوڑی تو وہ بھی صدقہ جاریہ ہے، اس کا بھی اجر اس کو ملتا رہے گا۔ اس نے کسی کو علم سکھایا، اس کا بھی اجر اس کو ملتا رہے گا۔ اگر اس نے کسی کو مصحف قرآن لے کر دیا جس میں سے وہ تلاوت کرتا رہا بندہ تو اس کو اجر ملتا رہے گا۔ تو جب یہ بندہ نکاح کر رہا ہے تو نکاح کرتے ہوئے ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے کہ میری آگے نسل چلنے والی ہے۔ اگر ایک عورت دیندار ہوگی، بچوں کی تربیت اچھی کرے گی، اور بچوں کی تربیت اگر اچھی ہوگی تو اس بندے کے لیے صدقہ جاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر اسی حکم کو ذکر کیا اور ساتھ ہی فرمایا وَيُبَيِّنُ آیَاتِ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اللہ کی ذات نے سب احکامات کو واضح بیان کر دیا ہے، ہدایت کا راستہ بھی دکھا دیا ہے، گمراہی کا راستہ بھی بتا دیا ہے، اب انسان کی مرضی ہے وہ کس طرف جائے۔ لیکن جو لوگ غور و فکر کرنے والے ہیں لعلہم یتذکرون، جو ان میں غور و فکر کرتے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ ہم نے ہدایت کے راستے کو چننا ہے، صراط مستقیم پہ چلنا ہے تاکہ جنت میں چلے جائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔